پاکستان میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں۔ ان انتخابات میں اب 2 ہفتے کا وقت باقی رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں الیکشن سے پہلے جو الیکشن کی مہم چلائی جاتی ہے وہ اس میں ابھی اتنا زور شور نہیں ہے۔ اگرچہ باقی تمام سیاسی جماعتیں اپنی بساط کے مطابق انتخابی مہم چلا رہی ہیں، لیکن اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن مہم چلانے کی یا تو اجازت نہیں ہے یا وہ الیکشن مہم چلا نہیں پا رہے۔ پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کو سب سے زیادہ عوامی پذیرائی حاصل ہے۔ یہ سیاسی جماعت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، اور اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 جنوری 2024 کے فیصلے کے مطابق اسے اپنے الیکشن سمبل یعنی بیٹ یا بلے سے محروم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک استقلال اب بھی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ تو ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت کو اپنی الیکشن کیمپین چلانے کی پوری اجازت ہونی چاہیے، مگر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت تک پورے ملک میں پی ٹی آئی کا شاید کوئی بھی جلسہ نہیں ہو سکا۔ پی ٹی آئی چونکہ الیکشن سمبل سے محروم کر دی گئی ہے، لہٰذا اس کے امیدواران تمام حلقوں سے آزاد امیدواروں کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق ان آزاد امیدواروں کو بھی اپنی کیمپین کرنے کی یا تو اجازت نہیں ہے یا ان کی کیمپین جو ہے اس کو سیبوٹاج کر دیا جاتا ہے۔ تو جب پی ٹی آئی اپنی کیمپین کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی تو اس وقت باقی کی سیاسی جماعتیں بہرحال اپنی الیکشن کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ٹی وی میں، اخبارات میں پڑھا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ دوسری بڑی جماعتیں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، متحدہ قومی موومنٹ، یا صوبہ سرحد میں جائیں تو وہاں پر جو ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ اپنی انتخابی مہم جو ہے اپنے حساب سے زور شور سے چلا رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی انتخابی مہم جو ہے وہ ابھی تک زور نہیں پکڑ پا رہی۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اس کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ پی ٹی آئی کو اپنی الیکشن کیمپین چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو یہ کوئی زیادہ غلط بات نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کو سسٹمیٹیکلی الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کوششوں کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کر دے گی، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا، اور تمام تر انسٹیگیشنز کے باوجود اور تمام تر اکسانے کے باوجود پی ٹی آئی نے ابھی تک جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کیں کہ جس سے اس کے خلاف مزید طاقت کے استعمال کا موقع ملے۔ پہلے ہی 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تختہ مشق بنے ہوئے ہیں۔ تو اب اگرچہ حالات پی ٹی آئی کے حق میں سازگار نہیں ہیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن میں جانے کا ارادہ رکھتی ہے، مگر ان حالات کی ستم ظریفی سے تنگ آ کے کچھ پی ٹی آئی کے سابقہ یا موجودہ لیڈرز جو ہیں وہ الیکشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں چودھری فواد صاحب جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور اگرچہ اب وہ پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو کے استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہیں الیکشن کی مہم ٹھیک طرح سے چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ حقیقت میں ان کا اپنا یہی فیصلہ ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
ان کے اس فیصلے کے پیچھے یہ ایک تحریک موجود ہو کہ باقی کے لوگ بھی ان کی جو ہے ان کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن سے بائیکاٹ کریں، اور یعنی دوسرے لفظوں میں یہی وہ چیز ہے جس کی طرف کہ پی ٹی آئی کو دھکیلا جا رہا ہے، اور شروع سے کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ ہو جائے، اور اگر از خود وہ الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان نہیں کرتی تو اس کے لیے حالات اتنے ناسازگار بنا دیے جائیں کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ٹھیک طرح سے حصہ نہ لے سکے، اور یہی صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ اب جب کہ الیکشن میں تقریباً 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں پوری طرح سے مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگرچہ دنیا کی نظروں میں تو یہ ایک الیکشن ہو جائے گا اگر یہ الیکشن 8 فروری کو ہوتا ہے، تو لیکن کیا حقیقت میں یہ الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان الیکشن کمیشن یا ای سی پی جس کو کہتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ بنیادی ڈیوٹی ہے، اس کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کا اہتمام کرے۔ تو ایک جماعت کو پہلے ہی کارنر کر دیا گیا ہے، اس کے لیے الیکشن کیمپین جو ہے اس کو چلانا ناممکن کر دیا گیا ہے، اس کو سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا دنیا اس الیکشن کو مانے گی؟ اگرچہ الیکشن ہو جائیں گے، اگرچہ ان پہ ہو سکتا ہے کہ مہر بھی لگا دی جائے کہ جی یہ بالکل فری اینڈ فیئر تھے، لیکن کیا حقیقت میں جو ہے یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے؟ یہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل سے محروم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس نے جو حوالہ جات دیے ہیں اور جو کیس کی ہسٹری بیان کی ہے اس کی روح سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے، لیکن کیا قانون کے مطابق ہونے کے باوجود جو فیصلہ انصاف کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا لوگ اس کو واقعی منصفانہ فیصلہ مانتے ہیں؟ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا 4 اپریل 1979 کو دے دی گئی، اور وہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا، وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق تھا، لیکن کیا آج تک لوگوں نے اس فیصلے کو مانا ہے؟ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ انصاف پر مبنی تھا؟ کیا انصاف یہی ہے کہ قانون کو جو ہے اس کے بہترین معنوں کے مطابق جو ہے اس کی تشریح کی جائے؟ تو لہٰذا اگرچہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے بغیر جو ہے یہ الیکشن کروا دیے جائیں یا اس کو پوری طرح سے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیا جائے، تو کیا یہ الیکشن فیئر اینڈ فری مانے جائیں گے؟ اس کے اوپر، ان الیکشنز کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ اب الیکشن میں چونکہ 2 ہفتے سے کم کا وقت رہ گیا ہے، تو اس وقت بھی اگر کوئی تھوڑی بہت جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے، اور جو پی ٹی آئی کے امیدواران جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کم از کم انہیں 2 ہفتے ہی الیکشن کی کیمپین کرنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کو اگر آگے دیکھا جائیں تو آگے چل کے یہ بھی لگتا ہے کہ الیکشن ڈے کے اوپر بھی جب کہ باقی کی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے ووٹرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں گی کہ وہ جائیں اور جا کے ووٹ ڈالیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس دن بھی الیکشن ڈے کے اوپر بھی پی ٹی آئی جو ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے زیادہ سختی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں وہ پولنگ سینٹرز تک بھی پراپرلی نہ پہنچ جائیں۔ اور ان کیس اس ساری کارروائی کا مقصد بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ووٹرز کو اتنا زیادہ ڈسکریج کر دیا جائے کہ وہ جو ہے وہ الیکشن ڈے پہ ووٹ نہ ڈالنے آئیں۔ جس طرح کہ پہلے کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اتنا زیادہ ایجیٹیٹ کیا جائے کہ وہ جو ہے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، اور انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، تو اسی طرح سے مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی جو ہیں ان تمام تر مایوسیوں کے باوجود، ان تمام تر مزاحمتی کوششوں کے باوجود جو ہے وہ الیکشن ڈے پہ آئیں گے اور آ کے اپنے ووٹ ڈالیں گے، اور یہی ان سے توقع بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو جمہوریت ہے، اگر جی ہم نہیں کہہ رہے کہ پاکستان میں صحیح جمہوریت ہے، تو بہرحال جمہوریت کی جو اساس ہے، جمہوریت کی اساس جو ہے عوام ہوتے ہیں، عوام سے مراد ووٹرز ہوتے ہیں۔ اسی لیے جتنی بھی جمہوریتیں ہیں، خاص طور پہ مغربی ممالک میں جتنی جمہوریتیں ہیں، تو ان جمہوریتوں میں عوام جو ہیں انہی کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ ووٹرز جو ہیں وہی جو ہیں وہ اصل طاقت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ ووٹرز جو ہیں
وہ یا عوام جو ہیں وہ طاقت کا سرچشمہ ہیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ذوالفقار علی بھٹو میں اپنی پارٹی کا بنیاد رکھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے جو 4 اصول بیان کیے تھے ان میں سے پہلا ان کا بنیادی اصول یہ والا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اگرچہ اس وقت جو ہے چونکہ ظاہر ہے اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کا سامنا بہت سی مذہبی جماعتوں کے ساتھ تھا، اور بہت چونکہ پرانی بات ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ تقریباً اس کو 50 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو ہے پاکستانی معاشرے میں بھی جو مذہبیت اور مذہبی گروہوں کا اور یہ مذہبی جماعتوں کا بہت زیادہ ہولڈ یا کنٹرول تھا. تو اس وقت جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ بات کہی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو بالکل جو ہے یہ غلط بات کہہ دی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جو ہے یہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو ہے یہ بالکل یہ جو ہے اس نے ذوالفقار علی بھٹو نے غلط بات کہی. لیکن حقیقت اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے المائٹی اللہ تعالیٰ کے پاس تمام اختیارات، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کا خالق ہے. لیکن یہ والی جو بات ہے اس کا مطلب صرف اتنا ہی تھا کہ جمہوریت میں جو ہے طاقت کی بنیاد یا جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں یا ووٹر ہوتے ہیں. تو وہ بات کہی گئی. اب یہاں پر جو ہے پاکستان میں کیا جہاں ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، تو کیا اگر جمہوریت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہو. تو کیا پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے؟ کیا پاکستان میں جو ہے جو یعنی حکومتیں آتی ہیں کیا وہ عوام ان کو لے کے آتے ہیں؟ کیا پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ اصلی جمہوریت ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن پہ آپ کو غور کرنا چاہیے. حقیقت اگر دیکھی جائے تو پاکستان میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو صاف دکھائی دے گا کہ پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ GHQ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر. یعنی جتنی بھی جو ہے آپ یہ کہہ لیجئے جس کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، تو اگر اس اسٹیبلشمنٹ کی پذیرائی ہو تو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے، اگر پذیرائی نہ ہو تو وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہوتی، جس کی مثال ماضی میں بھی موجود ہے. جب پاکستان پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1988 میں بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ کتنی زیادہ سیٹیں لے کے جو ہیں قومی اسمبلی میں پہنچیں، لیکن اس کے 2 سال بعد ہی جب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی تو 1990 میں ان کی 55 کے قریب سیٹیں رہ گئیں، اور وہ جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے بہت چھوٹی پارٹی بن گئی. اور یہ بات جو ہے یہ آئی جے آئی کے ساتھ بھی ہوئی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے یہ بات جو ہے ابھی دوبارہ شاید ہونے جا رہی ہے کہ ایک پاکستان کی جو بہت بڑی جماعت ہے، ہو سکتا ہے کہ جب الیکشن کے نتیجے آئیں تو اس میں اس کو وہ اکثریت حاصل نہ ہو جس کی کہ وہ مستحق ہے. تو مختصر یہ والی بات ہے کہ پاکستان میں جو اگر جمہوریت چاہیے تو جمہوریت جو ہے وہ اس میں کم از کم لوگوں کو فری اینڈ فیئر جو ہیں الیکشنز مہیا کرنے چاہیے. اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 8 فروری کو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنا سیاسی عمل ہے وہ سارا بھی فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. ابھی تک کے سیاسی عمل کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. 8 فروری کے الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہوتا ہے یا نہیں؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. تو کیا اس کو مجبور کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ آپ جو ہے الیکشن میں جب آپ کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوں اور الیکشن میں کوئی سیٹیں نہ ملیں تو کیا آپ الیکشن کے بعد جو ہے آپ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک چلائیں؟ شاید اس طرف جو ہے تحریک استقلال شاید اس طرف جو ہے PTI کو پش کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بعد میں کسی وقت بات کریں گے. تو اس وقت بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ضرور ہے، لیکن شاید ایک لولی لنگڑی جمہوریت ہے. لیکن پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بدترین آمریت سے جو اس طرح کی لولی لنگڑی جمہوریت ہے شاید وہ بھی بہتر ہے. دیکھیے یہ لولی لنگڑی جمہوریت ہمیں کب تک نصیب ہوتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے بعد جو ہے ہم دوبارہ بدترین آمریت کی طرف دھکیل دیے جائیں. بہت زیادہ شکریہ. تھینک یو ویری مچ.